کو ایرانی بیانیے کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ وہ دشمن کے حملے کو نہ صرف رد کرتے ہیں بلکہ اسے ایرانی عظمت کی نئی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی ایک ایسا کردار ہے جو محض رہبر نہیں بلکہ شہادت کے جذبے کے علمبردار، حوصلے کا مجسمہ اور مزاحمت کا استعارہ بن چکے ہیں۔ ایرانی جب ان کی تقریر سنتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے وجود میں کوئی پرانا خون جاگ اٹھا ہے جو یہود و ہنود کی سازشوں سے لڑنے کے لیے پھر سے آمادہ ہو چکا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ وہ کوئی شخصیت نہیں بلکہ ایک روحانی لشکر ہے جو زمان کی بجائے ایمان سے بول رہا ہے۔ وہ نہ صرف دشمن کو جواب دے رہے ہیں بلکہ پوری قوم کو ایک صف میں کھڑا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایران صرف اسلحے سے نہیں بلکہ ایک نظریے اور روحانیت کے اس ہتھیار سے لڑ رہا ہے جس کی قیادت خامنائی جیسی کیفیت کے سپرد ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا حالیہ بیان نہ صرف ایران کی موجودہ دفاعی حکمت عملی کی غمازی ہے بلکہ ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قومی بیانیہ پیش کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ کہ صہیونی ریاست نے سنگین غلطی کی ہے اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، یہ الفاظ کھلی دھمکی ہے کہ ایران اس حملے کو محض ایک واقعہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرے گا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایران پہ اسرائیل کے حملے جاری تھے۔ خامنائی نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ ایران صہیونی ریاست کو اپنے شہداء کے خون اور فضائی حدود کی خلاف ورزی پر کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جملے ایرانی جذبات اور مزاحمت کی شدت کو واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ ایران کی مسلح افواج مکمل طور پہ تیار اور متحرک ہیں، انہیں نہ صرف حکومت بلکہ عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہی وہ بیانیہ ہے جو ایران ہمیشہ سے اپنے دشمنوں کے سامنے رکھتا آیا ہے کہ ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی فوجی مداخلت کے نتائج ناقابل تلافی ہوں گے۔ ایک ایسی وارننگ ہے جو صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ تاریخی تجربات سے اخذ شدہ۔ خامنائی کے الفاظ ایرانی تاریخ، قومی مزاحمت اور نظریاتی استقلال کا آغاز ہے۔ یہ بیان صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ امریکہ سمیت تمام عالمی طاقتوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایران دباؤ یا دھمکی سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہر حملے کا جواب اپنی شرائط پر دے گا۔ اس تناظر میں اسرائیل کی جانب سے بنکر بسٹر بموں کی درخواست اور فردو جیسی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ممکنہ کوشش ایک ایسی آگ کو بھڑکا سکتی ہے جس پر قابو پانا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے نکلے جملے محض الفاظ نہیں بلکہ دھمکیوں، غرور اور بے یقینی کا ملغوبہ بن چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو ہم نے 60 دن دیے، اب بہت دیر ہو چکی۔ پھر وہ دہراتے ہیں کہ ایران کو آگے بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور پھر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اسی سانس میں وہ یہ بھی تسلیم کر گئے کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کتنی دیر مزید چلے گا۔ اور ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایران نے 2 ہفتے پہلے کیوں بات نہیں کی۔ وہ ایک طرف غیر مشروط سرنڈر کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ایران کے 40 سالہ نعروں کا ذکر کر کے یہ ماننے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ ایران نے ہمیشہ نعرہ لگایا اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اور پھر یہ کہا کہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ نظریے اور مزاحمت کی جنگ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری افواج ایران کی فضائی حدود پہ کنٹرول رکھتی ہیں، لیکن یہ کہنا ابھی ممکن نہیں کہ ہم ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پہ حملہ کریں گے یا نہیں۔ یہ تضاد، یہ بے یقینی، یہ اعلانات، یہ مطالبے سب مل کے ظاہر کر رہے ہیں کہ واشنگٹن کا سکون اب تہران کی ہمت سے ہارا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف اس وقت سب سے گہری نظر اگر کچھ رکھنی ان خبروں کے علاوہ کہ ایران نے کتنے میزائل داغے، اسرائیل نے کتنے میزائل مار گرائے یا اسرائیل نے کتنے میزائل داغے، اس سب کے بیچ میں آپ عالمی صف بندی دیکھیے۔ اس سب کے بیچ میں اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے تو سمندر کے اوپر نگاہ دوڑائیے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ صف بندی ہو کیا رہی ہے۔ امریکی بحریہ کی نقل و حرکت دیکھنے میں آئیے۔ اسی پورے منظرنامے کے تناظر میں سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بحرین کی ایک اہم بندرگاہ سے تمام امریکی جنگی جہاز اچانک روانہ ہوئے، جن میں لٹل کامبیٹ شپ، بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے والے 4 بحری جہاز اور اسپیشل آپریشن سپورٹ شپ اوشن ٹریڈر شامل ہیں۔ ان جہازوں کا علاقہ چھوڑنا اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان جیسے حساس مقامات پر اپنی پوزیشنز کو اثر نو منظم کر رہا ہے۔ پیر کے دن امریکہ نے جنوبی بحیرہ چین میں تعینات طیارہ بردار بحری بیڑا USS نیمٹس کو مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ کیا تھا، جس کے بعد اب اس خطے میں امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعداد جو ہے وہ 2 ہو چکی ہے۔
یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل اور ایران کی کشیدگی اپنے عروج پہ تھی۔ اس پیش رفت کے ساتھ ساتھ امریکہ نے یورپ کے اندر درجنوں ایئر فورس کے ری فیولنگ طیارے بھی تعینات کیے تاکہ مشرق وسطی میں کسی بھی ممکنہ آپریشن کے لیے فضائی مدد بر وقت دستیاب ہو۔ اور امریکی وزارت دفاع کے ایک اہلکار نے نیوز ویک کو باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ وزیر دفاع نے امریکی افواج کی سلامتی کے پیش نظر نیمٹس کیریئر سٹرائک گروپ کو سینٹ کام کے دائرہ کار میں منتقل کیا تاکہ دفاعی تیاریوں کو برقرار رکھا جا سکے اور مشرق وسطی میں موجود امریکی اہلکاروں کو تحفظ فراہم کرے۔ اب یہ تو ہے امریکہ کی نقل و حرکت۔ چین وہ بھی اب مشرق وسطی میں اپنی بحری بیڑے کی نقل و حرکت کو بدل کر ایک واضح اسٹریٹجک پیغام دے رہا ہے۔ رواں ہفتے 2 چینی جنگی بحری جہاز، ایک تباہ کن میزائل بردار ڈسٹرائر باؤٹو اور ایک معاون سپلائی شپ گائے یوہو، یہ گلف آف عمان میں تعینات رہے، جہاں وہ حال ہی میں چین، ایران اور روس کے مشترکہ مشقوں میں حصہ لے کے اپنی فوجی موجودگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو کی مشقیں اور سمندری حملہ آوروں کی مزاحمت شامل ہے، جو واضح طور پہ واشنگٹن کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں چین کی مڈل ایسٹ میں اسٹریٹجک رسائی اور طاقت نمائشی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے، خاص طور پہ جب گہرائی میں فوجی تنصیبات اور زیر حکومت پانیوں کے تحفظ کے معاملات اہمیت اختیار کیے جائیں۔ چین کی یہ نقل و حرکت امریکہ کی بحری نقل و حرکت جیسے کہ یو ایس ایس نیمٹس کو خلیج میں منتقل کرنا، اس کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجک اور متوازن حکمت عملی دکھائی دیتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیجنگ صرف تجارتی مفادات کی حفاظت کو لے کے آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ علاقائی طاقت کے طور پہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ اقدام چین کے سیکیورٹی بیلٹ ڈرلز کا تسلسل ہے اور اس کا مقصد مشرق وسطی میں جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ کو مضبوط بنانا ہے، خاص طور پہ وہ مجبوری کے زمانے میں جب یہ تنصیبات عالمی توانائی کے خارجی اور تجارتی راستوں کا ستون ہو۔ اگرچہ چین نے بار بار یہ اعلان کیا کہ وہ کسی بھی زبردستی یا مسلح تصادم کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن اس کی فوجی موجودگی اور مشقوں نے علاقائی طاقتوں ایران کو سیاسی اور عسکری حمایت کا اشارہ دیا، جس کے نتیجے میں توازن طاقت مزید پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ کینوس ہے جس پر خطے کی نئی زمینیں بن رہی ہیں اور جس پر مستقبل کی کارروائیاں اپنا اثر دکھائیں گی۔ ادھر روس کو دیکھیں، روس نے بھی مشرق وسطی میں اپنی سمندری نقل و حرکت میں واضح اضافہ کر کے ایک اہم عسکری اور جیو پولیٹیکل پیغام دیا۔ یہ پتا چلتا ہے کہ مارچ میں خلیج عمان میں میریٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2025 کی مشقوں کے دوران چین اور ایران کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے روسی جنگی بحری جہاز جس کو کروزر ویریوب کہیں اور فریگیٹ ریزکیر کہیں، انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی 2 مددگار معاون جہاز بھی شامل تھے جو روسی نیول گروپ کو قوت فراہم کرتے ہیں۔ یہ مشقیں جو روسی پالیسی کا حصہ ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ماسکو مشرق وسطی کے اسٹریٹجک پانیوں میں اپنی موجودگی کو مستحکم کرنے کے لیے چین اور ایران کے ساتھ مشترکہ طور پہ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ان دنوں میں، یہ پچھلے 1 ہفتے کے دوران، اس نے گزشتہ 3 دنوں میں بالخصوص اپنی جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کیا ہے اور اس پوزیشن کو وہاں پر لے آیا ہے جہاں وہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ایران کی حمایت کر کے مغربی تمام طاقتوں کو پیغام دے۔ یہ سمندری سرگرمیاں ان علاقوں کو ہدف بنانے میں ہیں جن میں آبنائے ہرمز، خلیج فارس اور بحیرہ عمان شامل ہیں، وہی راستے جن کے اوپر امریکہ کا دھیان ہے کیونکہ وہ تیل اور تجارت کے اہم چوک پوائنٹس کہلاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس اقدام کا مقصد صرف مشترکہ تربیتی مشقیں نہیں تھیں بلکہ یہ اشارہ بھی تھا کہ روس عالمی طاقتوں کے مقابلے میں ایک متوازن عسکری کردار ادا کرنے کی پالیسی پہ گرم ہے۔ روس کی بحری نقل و حرکت میں اضافہ امریکہ کی فوجی موجودگی کو متوازن کرنے اور ایشیا، یورپ اور مشرق وسطی کے درمیان جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ قائم کرنے کی ایک کوشش کے طور پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مشرق وسطی کے اندر حالیہ فوجی نقل و حرکت، امریکہ کے طیارہ بردار بحری بیڑے، ایران اسرائیل کی مسلح کشمکش، چین اور روس کی